بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن دنیا پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ سینئر قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ظفر اقبال بھٹی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، صدر بار ایسوسی ایشن دنیا پور۔ آج ہم ان سے قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ خیریت کا سے ہیں؟ شکر، فرسٹ کلاس۔ جناب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے دنیا پور ہائی اسکول سے، میٹرک یہاں سے کیا۔ ٹھیک سر۔ پھر میں نے ایف اے اور بی اے ایس سی کالج بہاولپور سے اور ایل ایل بی اسلام یونیورسٹی بہاولپور سے۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ میرے بڑے بھائی رستم علی بھٹی، وہ جی۔ 72 میں وکیل تھے، اچھا۔ انہیں دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہوا۔ ٹھیک وہ مرحوم بہت اچھے وکیل تھے بڑے بھائی۔ ٹھیک۔ ایز اے سینئر قانون دان، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اسے کتاب سے محبت ہونی چاہیے۔ کتاب سے محبت ہو تو پھر انشاءاللہ سب چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے چاہیے یہ کہ وکیل جو ہے یہ دیکھے یہ کیس میرٹ پہ بنتا ہے نہیں بنتا، اور اپنے کلائنٹ کو ایمانداری سے بتا دے کہ اس میں یہ ہونا ہے۔ ٹھیک۔ ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں جی، رول آف لا تو ہونا بہت ضروری ہے، زندگی میں بھی ویسے بھی وہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی سر وجہ یہ ہے، اس میں کچھ وکلا کا قصور بھی ہے، وہ پیشیاں لے لیتے ہیں۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں اگر ہائی کورٹ ہو تو لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو وہ پھر بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس میں۔ اس میں یہ کہ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد فیصلے ہو جائیں گے۔ دنیا پور بار ایسوسی ایشن میں بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سارے ہمارے بھائی ہیں، سیاسی لڑائی ہے وہ ختم ہو گئی، سارے بھائی ہیں، سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ٹھیک۔ ماشاءاللہ وکلا صاحبان نے آپ کو صدر منتخب کیا ہے، وکلا صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ میں نے جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، سپورٹ کیا، میں نے تمام کے ساتھ جا کے میں نے انہیں شکریہ ادا کیا، اور جنہوں نے نہیں دیا میں نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا، ٹھیک۔ اور میں ان کے بھی ساتھ ہوں ساروں کے۔ ٹھیک۔ ماشاءاللہ آپ صدر بار ایسوسی ایشن دنیا پور ہیں، ان فیوچر اپنے ٹینور کو لے کر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ سر وکلا کے لیے میری ایک کوشش ضرور ہوگی، دو کوشش ہے۔ ایک کالونی کے لیے کچھ کر دوں وکلا کے لیے، دوسرا جو ینگ لائرز آئے ہوئے ہیں ٹھیک ان کے لیے میں کچھ چیمبرز کے لیے جگہ بنا دوں، میں سمجھوں گا میری یہ کامیابی ہے۔ ٹھیک۔ بار ایسوسی ایشن دنیا پور کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ سر میرے نزدیک ایک تو جو نیولی وکلا ہے ان کے لیے چیمبر نہیں ہے، دوسرا لائبریری میں بکس نہیں ہے مکمل، تیسرا کالونی والا معاملہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ یہی ہے مین۔ ٹھیک۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ایز اے قانون دان آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر، جو پروسیجر اڈاپٹ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہاں پہ کریم لیتے ہیں، وہ پورا ان کی پتہ کیا جاتا ہے کہ اس وکیل کا کیا معیار ہے، اس کے بعد پھر تعیناتی ہوتی ہے، وہ پروسیجر ٹھیک ہے ان کا۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میرے نزدیک کامیابی وہ ہے جو یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور وہ حاصل کر لے، یہ کامیابی۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ سر سب سے پہلے تو میرے خدا کا بڑا مجھ پہ کرم ہے، میرے والدین کا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، میرے دوستوں کا، میں ان کا تمام کا شکر گزار ہوں۔ اوورآل دنیا پر تحصیل کے کیا مسائل ہیں جو ایز اے قانون جان آپ سمجھتے ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ سر میرے نزدیک جو لیٹیگیشن ہے نا وہ کم ہونی چاہیے، وہ ضروری ہے، کیونکہ وہ بہت سی لیٹیگیشن ایسی ہے جس سے یہاں پہ بڑے مرڈر ہو گئے، صرف وہ ناسمجھی کی وجہ سے، وہ ختم ہونے چاہیے۔ ٹھیک۔
آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ فیوریٹ پوچھے تو سر میرے نزدیک دنیا بھر سے اچھا کوئی شہر نہیں، باقی اسلام آباد ہے، مری ہے، یہاں جاتے رہتے ہیں اکثر، وہ ٹھیک ہے۔ ایز اے قانون دان پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس پہ پورا کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بہت ضرورت ہے۔ پاکستان کے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر اسے ٹھیک ہونا چاہیے، ہم بہت نیچے چلے گئے اور عوام ظاہر ہے بہت نیچے چلے گی۔ یہ ساروں کو آپس میں بیٹھ کے، جتنے بھی سیاستدان ہیں انہیں آپس میں بیٹھ کے عوام کا سوچنا چاہیے۔ ٹھیک، کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ سر کھانے میں جو مل جائے ٹھیک ہے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ قائد اعظم، ان کی کوالٹی کوئی بتانا چاہیں تو؟ بہت اچھے وکیل تھے وہ اور بہت اچھے انسان تھے، ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کے لیے جو کیا۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے صدر بار ایسوسی ایشن دنیا پور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جس نے وکیل بننا ہے نا، وہ سوچ لے کہ میں نے محنت کرنی ہے، اور یہ ٹاپ خالی ہے اب بھی، وکلا میں ٹاپ خالی ہے، ٹھیک، اور اب بھی محنت کریں تو کوئی بھی وکیل ہے محنت کرے ٹاپ پہ آ جائے گا۔ بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ تھینک یو سر۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔